السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو باب اذا شرب الکلب فی الاناء۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ جب کتا برتن میں پی لے، تو اگر کتے نے برتن میں سے پی لیا ہے، برتن کو چاٹ لیا ہے یا برتن میں منہ ڈال دیا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں پی لے تو اس کو چاہیے کہ وہ 7 بار اسے دھوئے۔ تو امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک کتے کا جوتا پاک ہے، 7 بار دھونے کا حکم تعبدی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ حکم ابتدا میں تھا جب کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور بعض روایات میں ہے 3 بار کا ذکر ہے کہ کتا برتن میں منہ ڈال لے تو 3 بار برتن کو دھویا جائے۔ تو ہمارا اسی پر عمل ہے۔ جس طرح عام کوئی چیز بھی نجس ہو جائے تو اس کو 3 بار دھویا جائے، نجاست اس سے زائل ہو جائے تو وہ برتن وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کتے کا جوتا جس برتن میں ہو تو اس کو بھی 3 بار دھویا جائے گا تو پاک ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں کتے کا جوتا نجس ہے۔ جس جانور کا لعاب نجس ہے اس کا جوتا بھی نجس ہے، جس کا لعاب پاک ہے اس کا جوتا بھی پاک ہے۔ تو ہمارے لیے 3 دفعہ دھویا جائے گا، اس کی روایات بھی موجود ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ 8ویں بار مٹی سے مانجو۔ تو اب جو 7 بار دھونے کے قائل ہیں تو وہ اس حدیث پر ان کا عمل نہیں جس میں آیا ہے کہ 8ویں بار مٹی سے مانج لو۔ مٹی سے مانجنے کی ظاہر ہے پانی سے بھی تو دھونا ہوگا نا۔ ظاہر یہی لگتا ہے کہ کتوں سے نفرت دلانے کے لیے یہ حکم دیا گیا، کیونکہ لوگوں کا کتوں کے ساتھ اختلاط بہت زیادہ تھا۔ تو لوگوں کے دلوں میں کتوں کی نفرت پیدا کرنے کے لیے انہیں یہ حکم دیا گیا کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 بار دھو لو، 8ویں بار مٹی سے مانجو، تاکہ اختلاط سے لوگ بچیں۔ اس طرح کتوں کو مارنے کا حکم شروع میں دیا گیا تھا اور بعد میں روک دیا گیا۔ صرف وہ کتا جو ضرر پہنچانے والا ہے، ایذا پہنچانے والا ہے، جیسے بولا اور پاگل کتا، تو اس کو مارنے کا حکم اور اجازت ہے۔ اچھا، عام طور پہ کوئی بھی نجس چیز ہے یا نجس برتن ہے تو اس کے لیے 7 یا 8 بار دھونے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے۔ خنزیر ہے وہ نجس العین ہے، تو کہیں یہ حکم نہیں آیا باقی جانوروں کے بارے میں تو اگر منہ ڈال دیں تو 7 بار دھویا جائے، 8ویں بار مٹی سے مانجا جائے۔
اگر کتا پخانہ کر دے، پیشاب کر دے، وہ کسی چیز کے اوپر پڑ جائے، یہ بعید تو نہیں ہے نا؟ تو گھروں میں شکاری کتا، گھر کی رکھوالی کے لیے کتا، جانوروں کی رکھوالی کے لیے کتا، کھیتی کی رکھوالی کے لیے کتا، تو رکھوالی والا کتا اور شکار والا کتا، اس کو رکھنے کی حدیث مبارکہ میں اجازت دی گئی ہے۔ تو اب اگر کتے کا پیشاب کسی برتن پر، کسی چیز پہ پڑ جائے تو کیا اس کو بھی 7 بار دھوئیں گے؟ 8ویں بار مٹی سے اس کو صاف کریں گے؟ ظاہر ہے کہ صرف یہ کتے کے جوتے کے بارے میں حکم ہے، جب باقی نجاستوں والی جو چیزیں ہیں یا نجس چیزیں ہیں وہ 3 بار دھونے سے پاک ہو جاتی ہیں، اور نجاست کا اثر زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ خاص کتے کے بارے میں یہ حکم کہ 7 بار دھویا جائے، 8ویں بار مٹی سے اس کو مانجا جائے، تو یہ بات زیادہ اسی طرف جاتی ہے کہ یہ کتوں سے نفرت دلانے کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ اب شکاری کتا جو ہے تو وہ بھی کتا نا، وہ شکار پکڑتا ہے، اور وہ شکار حلال ہے قرآن پاک کی روح سے اور احادیث مبارکہ کی روح سے۔ تو سات بار دھونے کا حکم اگر تعبدی مانا جائے تو باقی کسی بھی جانور کے جوتے کے دھونے کا اتنی بار حکم نہیں دیا گیا۔ تو بظاہر یہ بات بعید لگتی ہے کہ آخر تمام جانوروں میں سے صرف ایک کتے کے بارے میں حکم ہے کہ 7 بار دھویا جائے، اور یہ بطور تعبد کے ہو۔ تو جس طرح 3 دفعہ دھونے سے باقی چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، تو جس برتن میں کتے نے منہ ڈالا وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اور 7 بار دھونے کا جو حکم ہے وہ زیادہ ظاہر یہی ہے کہ وہ منسوخ ہے۔ جب اس کی ضرورت تھی کہ نفرت پیدا کی جائے، لوگوں کا جو اختلاط ہے کتوں کے ساتھ، تو اس کو روکا جائے، تو اس وقت یہ حکم دیا گیا۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے حقیقت حال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، یعنی چاٹ رہا تھا۔ تو آدمی نے اپنا موزہ پکڑا اور اس کو پانی سے بھرا تاکہ اس کو سیراب کرے اور اس کو پلائے۔ پانی سے موزہ بھرا یہاں تک کہ اس نے کتے کو پلایا اور اسے سیراب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس کو جزا دی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ پسندیدہ عمل ہے، نیکی کا عمل ہے۔ تو اب یہ پیاسا کتا جو انتہائی زیادہ پیاس کی وجہ سے تنگی میں اور تکلیف میں تھا اور گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، ایک آدمی کو دیکھ کر اس پہ ترس آیا اور اس نے ایک اپنے موزے کے ذریعے پانی نکال کر اس کو پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عمل کی وجہ سے بخش دیا۔ اور اسی طرح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے اب بلی کو باندھ دیا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا، نہ کھلا چھوڑا کہ وہ
کوئی چیز کھا پی لیتی، بلی بھوک سے مر گئی تو اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ تو جانوروں کو ناحق اذیت دینے اور ستانے میں سخت گناہ ہے، اور ان کو فائدہ پہنچانا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ پسندیدہ اور نیکی والا عمل ہے۔ اگلی روایت میں ہے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ کتے تقبلوا و تدبروا فی المسجد فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کتے مسجد میں آتے اور جاتے تھے، یعنی وہاں سے گزرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کوئی چھڑکاؤ، کوئی پانی اس زمین پر، مٹی پر بہاتے نہیں تھے، یعنی جو کتا جس مقام سے گزرا ہو وہاں پر وہ پانی بہاتے ہوں پاک کرنے کے لیے، ایسا نہیں تھا۔ تو دراصل جو زمین ہے وہ پاک ہو جاتی ہے دھوپ کی وجہ سے، جب اصل نجاست کا زائل ہو جائے، ورنہ یہ تو نہیں ہے کہ یہاں پہ کتے کا پیشاب پاک ہے، یہاں سے یہ آپ ثابت کریں۔ تو یہ اصل میں تنگی ہے نا، جانور تو چلتے پھرتے رہتے ہیں، اب ان زمین کو پاک کرنے کا بھی حکم دیا جائے تو اس میں تنگی ہو جائے گی، مشکل پیدا ہو جائے گی، اور ہم شریعت مطہرہ وہ آسانی پیدا کرتی ہے، اور مختلف چیزوں کے نجاست سے پاک کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ تو زمین کے پاک ہونے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ وہ دھوپ کی وجہ سے نجاست کا اثر زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہر ہے جو آپ کا جواب ہے اس سے سوال کا خود پتہ چل جاتا ہے کہ سوال کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو اپنا سکھایا ہوا کتا اور سدایا ہوا کتا چھوڑے فقتلا، تو اب وہ شکار کو پکڑ لے اور اس کو مار دے، تو فقل تم اس کو کھا لو کیونکہ اس نے وہ تمہارے لیے پکڑا ہے، اور اگر وہ خود کتا اس میں سے کھا لے شکار پکڑ کے، پھر اسے نہ کھاؤ کیونکہ اس نے اپنے لیے پکڑا ہے، تمہارے لیے نہیں پکڑا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کہ میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے کتے کے ساتھ ایک اور کتا دیکھتا ہوں کسی اور کا، تو اب شکار پکڑا گیا ہے اور مارا گیا ہے، لیکن میرا کتا بھی ہے ساتھ ایک اور کتا بھی ہے، اب پتہ نہیں کس کتے نے شکار پکڑا ہے، یا دوسرے کتے نے شکار پکڑا ہو، جیسے آگے بارد ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا فلا تاکل، اس کو مت کھاؤ کیونکہ تو نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے اور دوسرے کتے پر بسم اللہ نہیں پڑھی۔ شکار کے حلال ہونے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ کتا چھوڑنے والا مسلم ہو یا کتابی ہو، اور وہ بسم اللہ پڑھ کر کتے کو چھوڑے، اور کتا شکار کو پکڑے اور وہ اس میں سے خود کچھ نہ کھائے۔ تو اگر زندہ شکار پکڑ لیا گیا پھر تو ذبح کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ مر گیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ذبح اضطراری تھا جو وہ ہو گیا۔ تو مسلم یا کتابی ہو اور بسم اللہ پڑھ کر چھوڑے اور کتا اس شکار میں سے کچھ نہ کھائے، ان شرائط کے ساتھ وہ شکار حلال ہے۔ تو اب اگر کتے کے ساتھ دوسرا کتا پایا گیا جس پہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اب اس نے اگر شکار پکڑ لیا ہے یا دونوں نے مل کے پکڑا تو وہ شکار حلال نہیں ہوگا۔ ہاں الا یہ کہ دوسرے کا کتا اگر وہ معلوم ہو جائے کہ وہ بھی مسلم یا کتابی نے چھوڑا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر شکار اس کا ہوگا جس کے کتے نے پکڑا ہے۔ یہ
باب قائم کیا تھا کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے، کتا برتن میں پی لے، تو اس کے لیے پہلی حدیث یہ بتائی ہے کہ جس برتن میں کتے نے پیا ہو، منہ ڈالا ہو، تو اس کو 7 بار آدمی دھوئے۔ دوسری حدیث بتائی ہے کہ وہ پیاس سے کتا مٹی چاٹ رہا تھا، اس کو ایک آدمی نے پانی پلا دیا۔ مزید احادیث میں تصریح ہے کہ خاتون تھی جس نے اپنے دوپٹے اور اپنے موزے کے ذریعے پانی نکالا تھا کنویں سے اور اسے پلایا، تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ یہ 2 حدیثیں، اور تیسری حدیث آگئی شکار والی کہ بسم اللہ پڑھ کے تو نے چھوڑا ہے اور اس نے شکار پکڑ لیا ہے اور اس میں سے کھایا نہیں ہے تو اسے کھا لے۔ تو بظاہر اس پہ آپ غور کریں تو اس امام بخاری کا کوئی واضح موقف ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ پہلی جو حدیث آ رہی ہے کہ 7 مرتبہ اس کو دھوئے۔ اب یہ 7 بار دھونے کا حکم امام بخاری علیہ رحمہ وہ نجاست کی وجہ سے مانتے ہیں یا امر تبدی ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں، یہ بات واضح نہیں ہے۔ اگرچہ آگے جو شکار والی بات کی ہے تو اسے بظاہر لگتا ہے کہ وہ اس کو امر تبدی مانتے ہوں، لیکن جو شکار والا مسئلہ ہے وہ تو متفق علیہ ہے اور قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ کتے کے جو جراثیم ہیں، جو موجودہ تحقیقات ہیں، تو ان سے بچاؤ وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ کہیں ہر جگہ منہ مارتا پھرتا ہے اور مردار بھی کھا لیتا ہے اور خراب چیزیں بھی کھا لیتا ہے، مردار خاص طور پہ، تو اسے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو اس لیے اگر اس کو پاک مانا جاتا ہے تو پھر تو دھونے کے نہ بھی دھوئے، اس میں سے شرعی اعتبار سے وہ اس برتن کو استعمال کر لے، لیکن وہ اس کے لیے بیماریوں کا باعث بنے گا۔ تو شریعت مطہرہ وہ جو احکام دیتی ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی انسانی صحت کے لیے اور انسان کے لیے وہ مفید ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت سارے ایسے مقام ہیں جہاں پر حتمی فیصلہ کرنا وہ دشوار ہوتا ہے، اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان اور بعد کے تابعین اور ائمہ مجتہدین ان مسائل میں مختلف الآراء ہوئے۔ اللہ و رسولہ عالم۔ آگے ہے باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین القبل والدبر۔ اگلا باب اس بارے میں ہے کہ جو شخص صرف مخرجین یعنی قبل اور دبر سے نکلنے والی چیز کے سبب ہی وضو کو واجب مانے، او جاء احد منکم من الغائط، یا پھر تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت کر کے آیا ہو۔ تو عطا نے کہا اس شخص کے بارے میں جس کے دبر سے یا ذکر سے کیڑا نکل آئے، جیسے جوں وغیرہ، کھٹمل وغیرہ، جوں وغیرہ نکل آئے، تو وہ وضو کو دوبارہ کرے۔ یعنی عطا کا قول نقل کیا ہے کہ دبر سے یا قبل سے کوئی کیڑا وغیرہ نکل آتا ہے جوں کی مثل، تو وہ دوبارہ وضو کرے۔
تو قرآن کی آیت میں آیا ہے کہ قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ وضو کرے، تو اس میں بھی مخرجین سے نکلنے پر وضو کا حکم آیا، اور عطا کے قول سے بھی یہ ہے کہ مخرجین سے چیز نکلے گی تو وضو لازم ہوگا۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب نماز میں آدمی ہنسے تو وہ نماز کو لوٹائے اور وضو دوبارہ نہ کرے۔ تو یہاں سے گویا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وضو وہ مخرجین سے جب کوئی چیز نکلے گی، سبیلین سے کوئی چیز نکلے گی تب ہوگا۔ اب ہنسا بھی ہے تو نماز ٹوٹی ہے، وضو نہیں ٹوٹا۔ اور آگے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان آخذ من شعرہ وظفر، اگر اس نے اپنے بالوں یا ناخنوں میں سے کچھ لیا ہے، یعنی بال یا ناخن کاٹے ہیں، یا اس نے موزے اتارے ہیں، تو اس پر کوئی وضو لازم نہیں ہے، تو وضو لازم نہیں ہے ان چیزوں سے۔ تو کیونکہ امام بخاری یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک سبیلین سے کوئی چیز نکلے گی تب وضو ہوگا، تو ان آثار سے بھی وہ تائید اپنی لا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وضو صرف حدث سے ہوتا ہے، اور حدث کا پیچھے ذکر آ چکا ہے کہ بغیر آواز کے یا آواز کے ساتھ ہوا کا خروج ہو تو وہ حدث ہے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوۃ الرقاع میں تشریف لے گئے۔ آپ غزوہ ذات الرقاع میں تھے تو ایک آدمی کو تیر لگ گیا، خون نکل آیا، اس نے رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز جاری رکھی۔ تو یہاں خون نکلنے سے گویا وضو نہیں ٹوٹا، امام بخاری اسے یہ ثابت فرما رہے ہیں۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ مسلمان اپنے زخموں میں نماز پڑھتے تھے، اسے بھی یہی چیز اپنے طور پر یہ ثابت فرما رہے ہیں۔ طاؤس اور محمد بن علی عطا اہل حجاز انہوں نے کہا کہ خون کے نکلنے میں صرف وضو لازم نہیں ہے، اس سے بھی یہی بات ثابت کی کہ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ہوگا، صرف مخرجین سے کوئی چیز نکلے گی تو وضو ٹوٹے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرتاً ایک پھوڑے کو یا پھنسی کو نچوڑا تو اس سے خون نکل آیا، انہوں نے وضو نہیں کیا۔ اسی طرح ابن ابی اوفا نے تھوکا تو خون تھوکا اس نے، لیکن نماز کو جاری رکھا۔ ابن عمر اور حسن بصری نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جس نے پچھنے لگوائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو پچھنے لگانے کے مقام ہیں ان کو صرف دھونا اس پہ لازم ہے، باقی نہیں، یعنی وضو وغیرہ نہیں اس پہ لازم ہوگا۔ تو یہ امام بخاری نے دلائل ذکر فرمائے ہیں کہ مخرجین سے جب کوئی چیز نکلے گی، وہ بول و براد ہو یا کوئی کیڑا ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ قے ہو یا خون نکل آئے یا اور کوئی عمل ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارے نزدیک مخرجین سے نجاست نکلنے سے وضو جس طرح ٹوٹتا ہے، اس طرح باقی جسم کے کسی حصے سے نجاست نکل آئے، وہ پھوڑے پھنسی کی شکل میں ہو، وہ زخم کی شکل میں ہو، یا اس کی مثل کسی اور صورت میں وہ نجاست نکلے، یا قے آ گئی ہے اور قے کی شکل میں قے منہ بر ہو اور قے کی شکل میں نجاست نکلے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نیند جب دو شرطوں کے ساتھ پائی جائے کہ نیند ایسی حالت پر ہو کہ وہ غفلت سے مانے نہ ہو اور سرین نیچے جمے ہوئے نہ ہوں بلکہ اٹھے ہوئے ہوں، تو ان دو شرائط کے ساتھ نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز میں ہنسنے سے بھی نماز کے ساتھ ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دلائل اپنے مقام پر موجود ہیں۔
تو یہاں پر یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب نماز میں ہنسے تو نماز کا اعادہ کرے، وضو کا اعادہ نہ کرے، جبکہ وہ حدیث میں موجود ہے وہ نبینہ شخص کنویں میں گر گئے تھے، تو جس کی وجہ سے نماز پڑھنے والے افراد میں سے بعض کی ہنسی نکل گئی، تو انہیں وضو کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ مرفوع روایت ہے۔ اور اسی طرح بال اور ناخن کاٹ لے یا موزے اتارے، بال ناخن کاٹنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر موزے اتارے ہیں تو اس پہ وضو کرنا پڑے گا، یعنی موضوع پہ مسح کیا تھا تو موزے اتارنے سے وہ حدث سرایت کرنے سے جو چیز مانے تھی، تو جب وہ چیز زائل ہو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ باقی خون والا مسئلہ مین جس پہ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ ذکر کیا ہے، اس میں کوئی بھی مرفوع روایت نہیں ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہو کہ بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس میں مختلف اہل علم کے اقوال کا ذکر ہے، اور ایک صحابی کا بھی ذکر ہے کہ وہ غزوہ ذات الرقاع میں وہ تیر لگ گیا تھا اور وہ نماز پڑھتے رہے، خون نکل آیا لیکن انہوں نے نماز جاری رکھی۔ اچھا، اسی طرح ابن عمر نے وہ پھنسی کو اور دبایا، نچوڑا تو اس سے خون نکلا، انہوں نے وضو نہیں کیا۔ تو دیکھیں، جو وضو فوری کرنا وہ تو ضروری نہیں ہے، وہ تو اسے کوئی نماز وغیرہ پڑھے، ایسا عمل کرے تو پھر اسے ان کا مدعا ثابت ہوتا ہے۔ زخموں میں نماز پڑھنا، تو زخموں میں نماز تو پڑھی جائے گی، یہ تو ہے کہ خون بہہ رہا ہو، لیکن زخموں میں نماز پڑھنا اسے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ خون نکل رہا ہوتا تھا اور وہ ایسے زخم تھے کہ جس میں خون نکل رہا ہوتا تھا پھر وہ نماز پڑھتے تھے، اور اگر وہ خون رکتا ہی نہیں ہے پھر تو وہ معذور ہے اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایہ، انہوں نے اس حوالے سے دلائل ذکر کیے ہیں، اور خاص طور پہ امام طحاوی نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ کلام ان کا آپ کو ملے گا مختلف مسائل پر، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طرز ہے وہ بہت اچھا ہے اس لحاظ سے کہ وہ ایک مضمون کی تمام احادیث کا تقریباً احاطہ کرتے ہیں اور پھر ان سب پر گفتگو کرتے ہیں، اور پھر آخر کے اندر نتیجہ نکالتے ہیں، پھر اپنی نظر کے ذریعے اس کو مؤید کرتے ہیں۔ تو وہ معروف حدیث ابن ماجہ میں بہقی کے اندر ہے کہ جس کی نکسیر پھوٹ پڑے یا قے اس کو آ جائے تو وہ پھر جائے، نماز چھوڑ دے اور وہ وضو کرے، اور پھر جو پہلے نماز پڑھ چکا ہے اس پر وہ آ کر بنا کر لے۔ حدیث مرسل ہے اور جمہور کے ہاں وہ حجت ہے، یعنی قے آ جائے یا نکسیر پھوٹ پڑے تو پھر وہ نماز چھوڑ کے وضو کرے اور بنا کر لے، یہ حدیث مرسل ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں پر جو نقل کیے ہیں تو مختلف اہل علم کے اقوال نقل کیے ہیں، جس سے انہوں نے اس بات کی تائید کی ہے کہ وضو صرف مخرجین سے کوئی چیز نکلے تو اس سے وضو لازم ہوتا ہے۔ باقی ان مسائل کے اندر بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ بحث کرنے کی اور شد و مد کے ساتھ اس میں موقف اختیار کر کے الجھنے کی حاجت نہیں ہے۔ جو شخص کے اندر جو راجح ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس پہ عمل کرے۔ عمومی طور پر
ان فقہی مسائل میں اختلاف پر بعض لوگ بہت زیادہ باہمی جرا کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اپنے موقف کو کوشش کرتے ہیں کہ الفاظ کی خوبصورتی کا جامہ پہنا کر اور جو ان کی نظر میں ممکنہ دلائل ہیں ان کو لا کر وہ مؤید کرتے ہیں، اور دوسرے کے موقف کو وہ کمزور اور اس کو غلط قرار دیتے ہیں۔ تو یہ رویہ درست نہیں۔ عمومی طور پر اس سے آپس کے اندر دلوں میں نفرت پھیلتی ہے اور پھر ایک دوسرے کے خلاف کدورت پیدا ہو جاتی ہے، غل ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ تو اے اللہ ہمارے دلوں میں مسلمانوں کا کینہ پیدا نہ فرمائے، تو یہ کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بعض فقہا اور بعض اہل علم کے اندر بھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے اہل علم کے بارے میں سخت کلام کیا ہے، کیونکہ ایک تو جو زیادہ ان فقہی مسائل میں غور فکر اور توجہ اور بحث مباحثہ، اسے بندہ جو قرآن و سنت کے قطعیات ہیں اور جو مجمع ان علیہ مسائل ہیں ان پر عمل کرنے سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنے قلب کی اصلاح اور تزکیہ نفس سے غافل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ظنی مسائل کی بنیاد پر جو قطعی مسائل ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ مسلمان کی جان مال عزت کی حرمت کرتی ہے، لیکن دوسرے مسلمان کی عزت کو پائمال کرتا ہے صرف ایک ظنی مسئلے کی بنیاد پر۔ تو بعض اوقات وہ خود ہی غلطی پر ہوتا ہے، لیکن دوسرے کو بڑی شد و مات سے وہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے زد و کوب کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ رحماء بینہم کا مصداق ہونے کی بجائے آپس میں شدت کا اور اشدہ کا وہ مزاج ہو اور سختی ہو، یہ کئی طرح کی خرابیوں کا باعث بنتی ہے۔ تو بس علمی جو رائے ہے وہ علمی حد تک ہو، لیکن آپس میں پیار محبت الفت ہو، ایک دوسرے کا عزت احترام ہو اور دوسرے کی رائے کا بھی احترام کریں۔ باقی ٹھیک ہے، آپ اپنی رائے پر عمل کریں، جو جس کے نزدیک راجح ہے وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں عبدالغنی نابلسی علیہ رحمہ کے حوالہ سے نقل کیا کہ واعظ کو نہیں چاہیے کہ لوگوں کو ایسی چیز سے روکے جس کو ائمہ میں سے کسی نے جائز کہا ہو، ممانعت ایسی چیز سے ہونی چاہیے جس کی حرمت پر ائمہ کا اجماع ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ نقل کیا عبدالغنی نابلسی علیہ رحمہ کے حوالے سے کہ جس کا عمل کسی بھی امام کے قول کے موافق ہو جائے اس کے انکار میں شدت نہ کی جائے، حقیقت میں گناہ وہ ہے جس کی حرمت پر ائمہ کا اجماع ہو۔ تو جو اجماعی مسائل ہیں، مجمع علیہ مسائل ہیں، متفق علیہ مسائل ہیں اور قطعی مسائل ہیں، وہ زیادہ قابل توجہ اور قابل عمل ہیں، تو ان پہ پورے طور پہ عمل کیا جائے۔ اور جو ظنی مسائل ہیں جس میں صحابہ کی اور بعض والوں کی آراء مختلف ہیں، ان میں جس نے جو موقف راجح سمجھ کر اختیار کیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، تو اس پہ تنقید کرنا یا برا بھلا کہنا یا اس کو زج کرنا یا اس کو عزت پہ حملہ کرنا، یہ کسی طرح بھی روا نہیں ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ حقوق العباد کے تلف کرنے، یعنی بندوں کا حق تلف کرنے میں کا مرتکب ہوتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا کہ مجھے مزید کثرت سے آتی تھی تو میں حیا محسوس کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھوں، تو میں نے مقداد بن اسود کو حکم دیا، تو انہوں نے آپ سے پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں وضو ہے۔ تو مزید آگے یہ باب چل رہا ہے،
انشاءاللہ اگلے درس میں بقیہ بیان ہوگا۔ ما علینا الا البلاغ۔